faith, F-A-I-T-H, faith یعنی کہ یقین، ایمان یا آپ کہہ لیں وشواس. مجھے تم پر وشواس ہے، یقین ہے. I have faith in you. دھیان رکھیں faith کے ساتھ in یوز کیا جاتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں مجھے اپنی صلاحیتوں پر یقین ہے. I have faith in my abilities. اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین مجھے طاقت دیتا ہے. Faith in God gives me strength. ایمان کے بغیر یعنی کہ یقین کے بغیر زندگی بے معنی ہو جاتی ہے. Without faith, life becomes meaningless. Tantrums, T-A-N-T-R-U-M-S. Tantrums یعنی کہ نخرے. تھرو ٹینٹرمس یعنی کہ نخرے دکھانا یا کرنا. ٹینٹرمس نخرے جسے آپ ضد بھی کہتے ہیں، غصہ بھی کہتے ہیں. اس کے ضد کے آگے نہ جھکو یا کہہ لیں اس کے نخرے کے آگے نہ جھکا کرو. ڈونٹ گیو ان یا گیو اپ بھی کہہ سکتے ہیں. ڈونٹ گیو ان ٹو ہز ٹینٹرمس. اگلا ورڈ ہے rather than. دو ورڈ ہے اس میں، ایک rather پھر than. اس کا میننگ ہوتا ہے کہ بجائے. اس نے ٹی وی دیکھنے کے بجائے کتاب پڑھنا یا کہہ لیں کہ کتاب منتخب کی، کتاب کو چنا. she chose a book یعنی اس نے چنا، منتخب کیا. چوز کا سیکنڈ فارم chose. she chose a book rather than watching TV. میں پارٹی جانے کے بجائے گھر پر رہا. I stayed home rather than going to the party. True to word. True to word میننگ ہوتا ہے بات کا پکا ہونا یعنی کہ وعدے کا پکا ہونا. وہ ہمیشہ اپنے وعدے کا پکا رہتا ہے. He is always true to his word. ایک سچا دوست ہمیشہ اپنے وعدے کا پکا ہوتا ہے. A true friend is true to their word. سلم سنا ہوگا آپ نے، سلم ایریا کر کے. سلم یعنی کہ گندی بستی، خراب ایریا، جسے آپ جھگی کہتے ہیں، کچی آبادی. بہت سی کچی آبادیوں میں بنیادی سہولیات نہیں ہوتی. بیسک فیسلٹیز یعنی بنیادی سہولیات. مینی سلمس لیک بیسک فیسلٹیز. حکومتوں کو یعنی کہ گورنمنٹس کو کچی آبادیوں کی بہتری پر توجہ دینا چاہیے. گورنمنٹس مسٹ فوکس آن امپروونگ سلمز. فیتھ یقین، ٹینٹرمز نخرے، rather than کے بجائے، true to word بات کا وعدے کا پکا ہونا، سلم یعنی کہ گندی بستی، خراب ایریا. اسٹرینج، اسٹرینج میننگ ہوتا ہے عجیب بات یا عجیب. عجیب آواز نے سب کو ڈرا دیا. The strange noise scared everyone. اس کی ایک عجیب عادت ہے کہ وہ خود سے بات کرتی ہے. She has a strange habit of talking to herself. Strange عجیب یا عجیب بات. یونیک یعنی کہ انوکھا، ادویتیہ، انوکھا، یونیک. ہر انسان میں ایک منفرد صلاحیت، منفرد یعنی کہ وہی انوکھا، یونیک ٹیلنٹ ہوتی ہے. ایچ پرسن ہیز اے یونیک ٹیلنٹ. آؤٹ آف ریچ، آؤٹ آف ریچ یعنی پہنچ سے باہر. خزانہ پہنچ سے باہر دفن تھا. دا ٹریجر واز بریڈ آؤٹ آف ریچ. آؤٹ آف ریچ پہنچ سے باہر. ایبلٹی یعنی کہ یوگیتا یا آپ کہہ لیں صلاحیت، قابلیت. اس میں 5 زبانیں بولنے کی صلاحیت ہے یعنی اس کے وہ 5 زبانیں بول سکتی ہے. She has the ability to speak 5 languages. ہر کسی میں کامیابی حاصل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. Everyone has the ability to achieve success. Spend thrift ایک ساتھ بولیں گے. Spend thrift یعنی کہ بہت خرچ کرنے والا، فضول خرچ کرنے والا. وہ ایک فضول خرچ ہے جو پیسہ بیکار چیزوں پر ضائع کرتا ہے. He is a spendthrift who wastes money on useless things. فضول خرچی چھوڑو اور پیسہ بچاؤ. Stop being a spendthrift and save money. Strange عجیب بات یا عجیب. یونیک انوکھا. آؤٹ آف ریچ پہنچ سے باہر. ایبلٹی یوگیتا، صلاحیت. اسپینڈ تھرفٹ بہت خرچ کرنے والا انسان، فضول خرچی کرنے والا. پیس یعنی کہ شانتی یا آپ جسے سکون، امن کہتے ہیں. دنیا کو آج پہلے سے زیادہ امن کی ضرورت ہے. The world needs peace more than ever. امن کے بغیر، شانتی کے بغیر ترقی ناممکن ہے. Without peace, progress is impossible.
एक्सपेक्ट यानी कि उम्मीद करना, तवक्को करना, मुझे तवक्को नहीं थी कि आप इतनी जल्दी आएंगे। आई डिडंट एक्सपेक्ट यू टू अराइव सो अर्ली। अबव ऑल यानी कि सबसे ऊपर, सबसे बढ़कर ईमानदारी बेहतरीन पॉलिसी है। अबव ऑल ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, आपने याद किया होगा इसे, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी यानी सबसे ऊपर क्या है, ईमानदारी है। अबव ऑल ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सबसे बढ़कर सेहत सबसे बड़ी दौलत है। अबव ऑल हेल्थ इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ। हाँ, तो लोग कहते हैं कि पैसे कमाने के चक्कर में लोग अपनी सेहत बर्बाद कर देते हैं, लेकिन दोबारा वो पैसे से उस सेहत को नहीं ख़रीद सकते, इसीलिए अपनी सेहत की फ़िक्र करो। अबव ऑल हेल्थ इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ। मेजर मतलब होता है प्रमुख, ज़्यादा बड़ा या सबसे बड़ा, या आप जिसे कहते हैं अहम, जैसे ये काम इम्पॉर्टेंट है, अहम है, यानी सबसे बड़ा है, ज़्यादा अहम है। ये हमारी कंपनी के लिए एक अहम फैसला है। दिस इज़ अ मेजर डिसीजन फॉर आवर कंपनी या आवर कंपनी। फ़िज़ाई आलूदगी यानी कि एयर पोल्यूशन शहरों में एक बड़ा मसला है। एयर पोल्यूशन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन सिटीज़। इंस्टेड, इसे टीड नहीं कहेंगे, टेड कहेंगे। इंस्टेंट मतलब होता है के बजाय, के बदले या की जगह। अभी आपने ऊपर देखा था रैदर देन का भी मीनिंग यही था। इंस्टेंट यानी कि के बजाय, चलने के बजाय गाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स वॉक इंस्टेड ऑफ टेकिंग द कार। वो बाहर जाने के बजाय घर पर रहें। दे स्टेड होम इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट। फेम यानी कि शोहरत, प्रसिद्धि जिसे आप कहते हैं, उसे अपनी तहरीर के ज़रिए यानी राइटिंग के ज़रिए शोहरत मिली। ही गेन्ड फेम थ्रू हिज राइटिंग। वो शोहरत या दौलत की परवाह नहीं करती। शी डजंट केयर अबाउट फेम और फॉर्च्यून। अगला वर्ड है स्ट्रगल यानी कि संघर्ष, जिद्दोजहद उर्दू में कहते हैं। जिंदगी संघर्ष है, जिद्दोजहद है, लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए। लाइफ इज़ अ स्ट्रगल बट वी मस्ट कीप गोइंग। ऑटम ये एक सीज़न का नाम है जिसे हिंदी में शरद कहते हैं या पतझड़ कहते हैं। वो मौसम जिसमें पेड़ से पत्ते झड़ जाते हैं उसे हम पतझड़ कहते हैं, ऑटम कहते हैं। उर्दू में इसे हम खिज़ा कहते हैं। पत्ते खिज़ा में गिरते हैं। द लीव्स फॉल इन ऑटम। ध्यान से लास्ट में जो एन है ये लिखा जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। खिज़ा ठंडी हवा लाती है यानी कि पतझड़ ठंडी हवा लाती है। ऑटम ब्रिंग्स अ कूल ब्रीज। मुझे खिज़ा के रंग बहुत पसंद है। आई लव द कलर्स ऑफ ऑटम। नीडी यानी कि ज़रूरतमंद, मोहताज। हमें अपने माशरे के ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। वी मस्ट हेल्प द नीडी इन आवर सोसाइटी। इस इलाके में बहुत से ज़रूरतमंद ख़ानदान हैं। देयर आर मेनी नीडी फैमिलीज इन दिस एरिया। माइंड या आप सेंस कहते हैं जिसे, दिमाग, अक्ल, बुद्धि, समझ, इन सारे के लिए इंग्लिश में दो वर्ड है, माइंड या सेंस। नॉर्मल वर्ड है। अच्छे फैसले करने के लिए अपना दिमाग इस्तेमाल करें। यूज़ योर माइंड टू मेक गुड डिसीजंस। उसकी जिम्मेदारी की समझ काबिले तारीफ है। हिज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एडमायरेबल। मिरेकल मतलब होता है चमत्कार। हादसे से बचना एक चमत्कार है, एक मौजज़ा है। सर्वाइविंग द एक्सीडेंट वॉज अ मिरेकल यानी कि हादसे से बचना एक चमत्कार था। सर्वाइविंग द एक्सीडेंट वॉज अ मिरेकल। शर्क यानी कि जी चुराना, काम चोर होना यानी काम से चोरी करना। अपने काम की जिम्मेदारियों से काम चोरी ना करें। डोंट शर्क योर ड्यूटीज एट वर्क। स्टूडेंट को पढ़ाई से काम चोरी नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट्स शुड नॉट शर्क स्टडीइंग। स्पीक द ट्रूथ। स्पीक द ट्रूथ यानी कि सच बोलना, सच बोलना। स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ नो मैटर हाउ हार्ड इट इज। सच बोलना कभी कभी दूसरों को तकलीफ दे सकता है। स्पीकिंग द ट्रूथ कैन समटाइम्स हर्ट अदर्स। चिल आउट यानी कि मज़े करना, टेंशन ना लेना, आराम करना, मज़े करना, चिल आउट। परेशान होना बंद करो और कुछ देर के लिए आराम करो यानी कि मज़े करो। स्टॉप स्ट्रेसिंग एंड चिल आउट फॉर अ वाइल यानी कि कुछ देर के लिए। एडिक्टेड यानी कि किसी चीज़ की आदत होना, किसी चीज़ का आदी बन जाना, एडिक्टेड।
وہ سگریٹ پینے کا عادی ہے جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. He is addicted to smoking which is harmful to his health. بہت سے نوجوان اپنے فون کی عادی ہیں یعنی کہ ایڈکٹڈ ہیں. Many teenagers are addicted to their phones. wealth یعنی دھن دولت. اصل دولت اچھی صحت اور خوشی میں ہے. True wealth یعنی اصل دولت. True wealth lies in good health and happiness. سکون کے بغیر دولت بے معنی ہے. Wealth is useless without peace of mind. فریڈم یعنی کہ آزادی سوتنترتا. ہر انسان کو اظہار رائے کی آزادی حاصل ہونی چاہیے یعنی ہر انسان کو یہ آزادی حاصل ہونی چاہیے کہ وہ اپنے پوائنٹ آف ویو رکھے. ایوری ہیومن ڈیزروس فریڈم آف اسپیچ. لیک آف ٹائم. لیک مطلب کمی ہوتا ہے. ٹائم یعنی ٹائم کا کم ہونا، وقت کی کمی ہونا، ہم کیا کہیں گے؟ لیک آف ٹائم. ورزش نہ کرنے یعنی ایکسرسائز نہ کرنے کا عام بہانہ وقت کی کمی ہے. لیک آف ٹائم از اے کامن ایکسکیوز فار ناٹ ایکسرسائزنگ. لاٹس آف یعنی بہت زیادہ یا بہت سارا. لاٹس آف. اسے اپنی سالگرہ پر بہت زیادہ تحفے ملے. شی ریسیوڈ لاٹس آف گفٹس آن ہر برتھ ڈے. لاٹ آف وہی میننگ ہے بہت یا بہت زیادہ یا بہت سارا. ڈفرنس ہے بعد میں بتایا جائے گا. تو لاٹ آف یعنی بہت زیادہ. بہت زیادہ لوگ شادی کی تقریب میں یعنی شادی کے فنکشن میں سیریمنی میں شامل ہوئے. A lot of people attended the wedding ceremony. ڈفرنٹ یعنی کہ الگ. ڈفرنٹ الگ. اس کا پڑھانے کا انداز دوسروں سے ڈفرنٹ ہے، مختلف ہے. Her teaching style is different from others. باغ میں گارڈن میں ہر پھول کا رنگ مختلف ہے. Each flower in the garden is different in color. ڈفرنس یعنی کہ انتر جسے آپ فرق کہتے ہیں. سننے اور توجہ سے سننے میں بڑا فرق ہے. There is a big difference between hearing and listening. تو hear مطلب ہوتا ہے بے توجہی سے سننا اور listen مطلب ہوتا ہے توجہ کے ساتھ سننا. اسی لیے آپ کہتے ہیں listen to me یعنی کہ توجہ سے سنو. There is a big difference between hearing and listening. سچویشن یعنی کہ استھتی یا آپ کہتے ہیں صورت حال. ہسپتال میں یا آپ کہہ لیں ہاسپٹل میں صورت حال سچویشن اب قابو میں ہے. The situation at the hospital is under control now. Cruel یعنی کہ نردئی بے رحم یا آپ جسے ظالم کہتے ہیں. ظالم بادشاہ نے اپنے رعایا کو سخت سزا دی. The cruel king punished his subjects harshly. ہارشلی یعنی کہ ہارش مطلب ہوتا ہے سختی کے ساتھ. تو ہارشلی سختی کے ساتھ یعنی بہت بے رحمی سے بہت سختی کے ساتھ. کنڈیشن یعنی کہ شرط. اوستھا بھی کہتے ہیں آپ حالت شرط کنڈیشن. گاڑی پرانی ہونے کے باوجود بہترین حالت میں ہے. The car is in excellent condition despite being old. مریض کی حالت آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے. The patient's condition is improving steadily. Earlier یعنی پہلے ہی. میں سب سے پہلے پہنچ گیا. I arrived earlier than everyone else. Impact یعنی کہ پربھاؤ اثر جسے آپ کہتے ہیں. کلائمیٹ چینج کا ہماری زمین پر شدید اثر پڑ رہا ہے. Climate change has a severe impact on our planet. Drawback یعنی کہ کمی تروٹی بادھا یا جسے خامی کہتے ہیں نقصان کہتے ہیں drawback. شہر میں رہنے کا بڑا نقصان زیادہ کرایہ ہے. High rent is a major drawback of living in the city. Estrangement یعنی کہ اجنبی ہو جانا ان بن یا من مٹاو. Estrangement دوری. اپنوں سے دوری تکلیف دہ ہوتی ہے. Estrangement from loved ones is painful. Strength یعنی کہ طاقت بل شکتی شمتا. Strength. نقصان سے نمٹنے کے لیے جذباتی طاقت ضروری ہے. Emotional strength is necessary for dealing with loss. Earlier پہلے ہی. Impact اثر. Drawback یعنی کہ کمی. Estrangement یعنی کہ اجنبی ہو جانا. Strength یعنی کہ طاقت بل. Initially یعنی کہ شروع میں پرارمبھ میں ابتدا میں. Initially. شروع میں وہ اپنی نئی نوکری کے بارے میں گھبرائی ہوئی تھی. Initially she was nervous about her new job.
آپٹمسٹک اچھا شبد ہے. آپٹمسٹک یعنی کہ آشاوادی ہونا, پر امید ہونا, یعنی کہ ہر ایک چیز میں پازیٹیو چیز سوچنا یا سمجھنا. وہ اپنے مستقبل کے بارے میں یعنی کہ اپنے فیوچر کے بارے میں پر امید ہے یعنی کہ پازیٹیو ہے. شی از آپٹمسٹک اباؤٹ ہر فیوچر. استاد نے اپنے طلباء کو یعنی کہ ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹ کو پر امید رہنے کی ترغیب دی یعنی کہ پازیٹیو رہنے کی ترغیب دی. The teacher encouraged her students to stay optimistic یعنی امید لگائے رکھنے کی ترغیب دی. اسی کا اپوزٹ ورڈ ہے پیسمسٹک. پیسمسٹک مطلب ہوتا ہے نراشا وادی, نراش ہو جانا, کیا کہتے ہیں نا امید ہو جانا, مایوس ہو جانا. اس کا دنیا کے بارے میں مایوس کن نظریہ ہے. He has a pessimistic view of the world. مایوس مت ہو, حالات بہتر ہو جائیں گے. ڈونٹ بی پیسمسٹک, تھنگس ول گیٹ بیٹر. آل دا وائل یعنی کہ پورے دن, پورے وقت, سارا وقت. آل دا وائل جب وہ بات کر رہا تھا وہ پورا وقت مسکرا رہی تھی. شی واز اسمائلنگ آل دا وائل ہی واز ٹاکنگ. پورے وقت مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے. آل دا وائل آئی نیو ہی واز لائنگ ٹو می. اگلا ورڈ ہے آفٹر اے لانگ یعنی کہ بہت دیر کے بعد, لمبے وقت کے بعد. آفٹر اے لانگ کافی دیر بعد, کافی دیر بعد بس آخر کار آ گئی. آفٹر اے لانگ ویٹ دا بس فائنلی ارائیوڈ. ٹریٹر یعنی کہ غدار. ٹریٹر غدار, کسی غدار کو کبھی معاف نہیں کرنا چاہیے. A traitor should never be forgiven. آرفن یعنی کہ اناتھ یا آپ جسے یتیم کہتے ہیں. جنگ کے دوران کئی بچے یتیم ہو گئے. Many children became orphans during the war. یتیم بچوں کی دیکھ بھال کرنا ہمارا فرض ہے. Taking care of orphans is our duty. اگلا ورڈ ہے ہپوکریٹ. ہپوکریٹ اچھا اسپیلنگ یاد رکھ لیں گے. HIPOCRIT. ہپوکریٹ مطلب ہوتا ہے منافق, جسے آپ دو رخا کہتے ہیں یا دوغلا کہتے ہیں. ہپوکریٹ یعنی کہ کسی کے منہ پر کچھ کہنا اور دوسرے کے منہ پر کچھ اور کہنا. منافق ورڈ یاد رکھیں, یا دوغلا یا دو رخا یاد رکھیں. کسی منافق پر کبھی بھروسہ نہ کریں. نیور ٹرسٹ اے ہپوکریٹ. وہ منافق ہے, سامنے تعریف کرتا ہے یعنی وہ دو رخا ہے, دوغلا ہے. وہ سامنے تعریف کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے برا. He is a hypocrite. He praises you up front but speaks ill behind your back. لٹریٹ مطلب ہوتا ہے پڑھا لکھا انسان. ایک پڑھا لکھا انسان اپنی زندگی بہتر بنا سکتا ہے. A literate person can improve their life. illiterate اس کا اپوزٹ ہے یعنی کہ ان پڑھ یا غیر تعلیم یافتہ. ان پڑھ لوگوں کو تعلیم دینے کی کوشش کرنی چاہیے. efforts should be